حضرت عبداللہ بن عامر بن العاص روایت کرتے ہیں کہ جب دفینے نکلیں گے یعنی زمین میں دفن ہوئے خزانے نکلیں گے تو پھر کسی کے بارے میں کہا جائے گا کہ یہ سونے کا بنا فرعون ہے تو اس کی طرف برے یعنی شریر لوگ جائیں گے اور ان کو لوٹرز بھی کہہ سکتے ہیں۔ ابھی وہ کام کر ہی رہے ہوں گے کہ سونا ان سے دور چلا جائے گا تو اس پر ان کو حیرت ہوگی، تو اسی صنع میں وہ اور سونا زمین میں دھنسا دیا جائے گا۔ اگر آپ گوگل پر سرچ کریں گے گولڈن فرعون کے بارے میں تو آپ کو کنگ ٹوٹن خامن کا نام نظر آئے گا۔ محافظہ لکسور بھی ہے، یہاں پر ویلی آف کنگز ہے جہاں پر بادشاہوں کے فرعونوں کے مقبرے ہیں۔ 1922 میں آرکیالوجسٹ سر ہاورڈ کارٹر نے یہاں پر کنگ ٹوٹن خامن کا مقبرہ دریافت کیا تھا۔ کنگ ٹوٹن خامن کے مقبرے کو بہت سے لوگوں نے لوٹنے کی کوشش کی۔ جب ہاورڈ کارٹر نے یہ مقبرہ دریافت کیا تو اس کا دروازہ ٹوٹا ہوا تھا اور اس کے اندر جو خزانہ تھا وہ بکھرا ہوا تھا، جیسے کوئی یہاں پہلے آیا ہو اور جلدی میں خزانہ لوٹنے کی کوشش کی ہو اور کچھ ہیپن ہو گیا ہو۔ اس سے یہ انکشاف ہوتا ہے کہ کنگ ٹوٹن خامن کے ٹھوم کے نیچے بھی کچھ ٹنلز ہیں جو بنائی گئی تھیں کہ اگر لوٹرز آئے، اور جس طرح آپ نے موویز میں دیکھا ہوتا ہے کہ آپ کبھی سٹیپ کے اوپر پاؤں رکھتے ہیں تو اندر دھنس جاتے ہیں، اور ہو سکتا ہے اسی طرح لوٹرز بھی زمین میں دھنس گئے ہوں، اور آرکیالوجسٹ اگر چاہیں تو نیچے ٹنل کو ڈھونڈ کر وہاں سے لوٹرز کی باقیات اور باقی کا خزانہ کسی ٹنل میں مل سکتا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عامر کی دوسری حدیث میں اس سے بھی بڑے خزانے کا ذکر ملتا ہے۔ ایک دن وردان مسلمہ بن مخلد جو امیر مصر تھے ان کے ہاتھ سے نکلے اور راستے میں حضرت عبداللہ بن عامر بن العاص کے پاس سے تیزی سے گزرے۔ حضرت عبداللہ بن عامر بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں آواز دی، اے ابو عبیدہ کہاں جا رہے ہو؟ تو وردان نے انہیں جواب دیا کہ میں مقام منف جا رہا ہوں جہاں پر فرعون کا خزانہ نکال کر امیر مصر کے پاس پیش کرنا ہے۔ اس پر حضرت عبداللہ بن عامر نے کہا کہ واپس اپنے امیر کے پاس چلے جاؤ اور انہیں کہہ دو کہ فرعون کا خزانہ تمہارے لیے یا تمہارے ساتھیوں کے لیے نہیں ہے بلکہ یہ حبشیوں کے لیے ہے۔ حبشی کشتیوں میں آئیں گے اور ان کا ارادہ مقام فسطاط یعنی اولڈ قاہرہ، یہ پرانا قاہرہ ہے، وہاں جانے کا ہوگا، لیکن رستے میں پڑاؤ ڈالیں گے۔ یہ پڑاؤ منف کے مقام پر ہوگا اور وہاں پر اللہ تعالیٰ ان پر فرعون کا خزانہ ظاہر فرما دے گا اور ان میں سے یہ جتنا چاہیں گے لے لیں گے اور کہیں گے کہ اس سے افضل غنیمت تو ہمیں نہیں چاہیے۔ پھر وہ لوٹ کر چلے جائیں گے اور ان کے پیچھے مسلمان نکلیں گے۔ مسلمان نکل کر ان کو پا لیں گے اور پھر حبشیوں کو شکست دے دیں گے۔ مسلمان ان حبشیوں کو قیدی بنا لیں گے، قتل کریں گے اور جو قیدی بنائے گئے ہیں ان کو ایک چادر کے عوض بیچ دیں گے۔ اس حدیث سے ظاہر ہوتا ہے کہ منف یعنی میمفس میں فرعونوں کا
بہت بڑا خزانہ دفن ہے۔ ہو سکتا ہے کہ یہ شاہی خزانہ ہو۔ آج تک ماہرین آثار قدیمہ اور ماہرین مصریات فرعون کے مقبروں سے ہی خزانے نکالتے آئے ہیں۔ میمفس سے کبھی کوئی خزانہ نہیں نکلا، بلکہ وہاں پر ایک میوزیم ہے، اور مترہینہ کے ارد گرد کا جو ایریا ہے، یعنی جو کھنڈرات ہے میمفس کے، وہاں آج تک کسی نے شاید کھدائی نہیں کی کہ خزانہ نکلے۔ وہ تو دارالحکومت تھا، وہاں تو شاہی خزانہ ہونا چاہیے۔ میں نے اپنی ویڈیو میں پہلے حصے میں آپ کو بتایا تھا کہ دریائے نیل کہاں کہاں سے نکل کے آتا ہے۔ یہ یوگینڈا سے اور ایتھوپیا سے نکلتا اور پھر سوڈان سے ہوتا ہوا مصر میں داخل ہو جاتا ہے۔ حبشی حبشہ کے رہنے والوں کو کہتے ہیں، یعنی ایتھوپیا کے لوگوں کو۔ ان علاقوں میں کرسچن بھی پائے جاتے ہیں، اور وہ بھی جن کا کوئی دین مذہب نہیں ہوتا۔ کرمنلز کا بھی کوئی مذہب نہیں ہوتا۔ حدیث کا اشارہ شاید انہیں مجرم لوگوں کی طرف ہو۔ کرمنلز یا مافیا کے لوگوں نے انڈر گراؤنڈ چینلز بنائے ہوتے ہیں، اور یہی لوگ زیادہ تر ایسے کام کرتے ہیں، چوری کے، کھدائی کے۔ انہی میں لوٹرز بھی ہوتے ہیں۔ جس طرح ٹوٹن خامن کی حدیث سچ ثابت ہوئی ہے، اسی طرح یہ بھی انشاءاللہ سچ ثابت ہوگی، اور منف کے علاقے میں، مترہینہ کے علاقے میں ضرور کوئی بہت بڑا خزانہ نکلے گا۔ عظیم اہرام مصر کی کھدائی ہو رہی تھی اور دفینے نکل رہے تھے۔ اسی دوران گریٹ پیرامڈ آف گیزا اہرام ہیں، یہاں پر 2 کشتیاں بھی ملی تھیں، یعنی کہ کشتیوں کے تھرو، بوٹس کے تھرو لوٹرز یہاں پہلے بھی آ چکے ہیں۔ لیکن اب بوٹ جو ہوں گی وہ، یا کشتیاں جو ہوں گی وہ منف کی کھدائی کی طرف جائیں گی، کیونکہ وہاں کوئی بوٹس نہیں ملی، وہاں ابھی تک کوئی خزانہ نہیں ملا۔ اور شاید میری اس ویڈیو کے بعد لوگ یا کرمنلز دوبارہ لوٹرز جو ہیں وہ منف کی طرف چلے جائیں اور وہاں پر کھدائیاں شروع کر دیں، اور یہ حدیث انشاءاللہ سچ ثابت ہوگی۔ امید ہے کہ میری ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔